ٹھیک ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر ازرا فضل پیچو، منسٹر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سندھ آپ سے گفتگو کر رہی ہوں. آج ہم نے یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سینٹر جو ہے RHSA جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کا افتتاح کیا. اس میں اسکل لیب کا افتتاح کیا ہے جو ہمیں USAID کی طرف سے دیا گیا ہے. انہوں نے اس کو ریفربش کر کے کمرے کو اور اس میں جو ہے مینیکنز یعنی جو ماڈلز چیزیں ہیں وہ اکوپمنٹ ڈالا ہے. اور اس طریقے سے یہ ٹریننگ سینٹر ہوگا. نہ صرف یہ فیسلٹی سروسز دے گا کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے بہت ساری لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں جن کو سروسز کی ضرورت ہے فیملی پلاننگ کی، بٹ یہ اوپر کی طرف جو ہے ٹریننگ سینٹر ہے کہ جو ہمارے ورکرز ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں انہیں ٹریننگ دی جائے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جائے کہ کس طریقے سے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ چیزیں جس سے کانٹرسیپشن کی ہو سکے اور بچہ پیدا کرنے کی روک تھام ہو سکے. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی فیملی بڑھے کیونکہ پہلے ہی ان کے بہت سارے بچے ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ ان کو علم نہیں ہوتا کانٹرسیپشن کے بارے میں اور کس طریقے سے جو ہے بچوں کی بچہ پیدا کرنے سے روکا جائے تو وہ جو ہے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کیونکہ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ بہت ساری عورتیں جا کے ان بچوں کا ابارشن کرا دیتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ بہت جو چیزیں ہیں یہ ہمیں جو ہے سوچنے چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ماں کی جو ہے ہیلتھ خطرے میں ہوتی ہے. ہر پریگننسی کے دوران اس کی جو ہے خود کی صحت نیچے چلی جاتی، کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے اس کی صحت ضروری ہے اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے درمیان وقفہ ہو. اور وقفے کے لیے ہم یہ جو ہے یہ کانٹرسیپشن کی جو ہے دوائیں جو ہیں وہ مہیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے وقفہ ہونے سے نہ صرف بچہ جو ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے بلکہ والدہ بھی جو ہے ماں بھی صحت مند ہوتی ہے. تو یہ ضروری ہے، اس لیے یہ بنایا گیا ہے سینٹر کی ٹریننگ دی جائے. شکریہ. اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا چاہیں 5 سوال 4-5 سوال 3. اچھا 3 سال. ہمیشہ یہی سارے سینیریو ہوتے ہیں لیکن کوئی کارروائی ہمیں عمل میں دکھائی نہیں دیتی اور اس دفعہ دوبارہ ٹینڈر جو ہو رہا ہے وہ IPO سیکٹر پہ ہو رہا ہے. تو کیا کہیں میں MD کیٹ کے بارے میں یہی کہوں گی کہ کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے. 38,000 کے قریب اس دفعہ بھی بچے جو ہیں اس ٹیسٹ میں بیٹھے تھے، اس سے زیادہ بلکہ 38,000 سے زیادہ بچے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے اس میں شفافیت لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں تو MD کیٹ کے شروع میں بھی مخالف تھی کہ میں چاہتی تھی کہ ہر ہاسپٹل ہر یونیورسٹی اپنا خود کا ٹیسٹ لے بچوں کا اور پھر اس کے مطابق وہ لوگ بچوں کو آفر کرے. اگر بچے اس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ میں بیٹھیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں کمیشن بنا جو نیشنل ہیلتھ کمیشن بنا ادھر اسلام آباد میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ MD کیٹ ہونا چاہیے اور نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے. اور اس سے بچوں کو بھی بڑی دقت ہوتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے. اگر 100 لوگ اس میں انوالو ہوں گے امتحان کے پریپریشن میں اور اس میں تو لیکیج کا عین پرابلم ہو سکتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اس دفعہ لیکیج ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کچھ ہو سکتا ہے کچھ سوالات ایسے آ گئے ہوں جو آتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گیسٹ پیپر بھی بنانے کی عادت ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے MD کیٹ کی جو ہے کورٹس نے ڈیسیشن لیا کہ MD کیٹ دوبارہ کیا جائے. اس دفعہ IBI سکھر کو دیا گیا ہے. پہلے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کر رہی تھی یہ ٹیسٹ، انہوں نے کروایا تھا MD کیٹ. لیکن بہرحال دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی ہوپ جو بچے صحیح طور پہ پاس ہوئے ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں. میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، لیکن اب مجبوری ہے کیونکہ کورٹ کا آرڈر ہے اس لیے کرنا پڑا. میڈم سب سے بڑا مسئلہ ہاسپٹل اسپیشلی کیئر ہاسپٹل میں وہاں پر دباؤ ہے پیشنٹ
یہاں بھی دیکھیں گائنی وارڈ میں دیکھیں ٹیسٹ کے لیے ڈیٹس بہت لیٹ، جس کی بڑی وجہ ہے آپ کی جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پر نہ جو ہے وہ آپریشن ہوتے ہیں، نہ دوائیں ملتی ہیں، نہ او پی ڈیز ہیں، تو اس کو کب بہتر نہیں دیکھیں اس کے میں نے اسی ٹینیور میں اپنے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر ہاسپٹل اور تالکا ہیلتھ کوارٹر ہاسپٹل ان کو سب کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم جو ہے میں نے ایک سمری بھی موو کی ہے جو کیبنٹ سے پاس ہو گئی ہے، جس میں ہم نے سب اسپیشلٹیز اور اسپیشلٹیز کے لیے کانٹریکچوئل بیسس پہ ڈاکٹرز ہائر کرنے کے لیے کہا ہے. اور اس طریقے سے ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے ان ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور تالکا ہاسپٹل میں ہم پورا کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی بہتری کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. ایمرجنسی، او ٹیز اور جو ہے وہ اور لیبر رومز، یہ 3 چیزیں ہمارے اولین اس میں شامل ہوتا ہے کہ پہلے کام ان پہ تینوں پہ کیا جائے، اس کے بعد وارڈز اور دوسری چیزوں پہ لیبارٹریز اور ان کو دیکھا جائے گا. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ سندھ بھر میں پولیو، خناق اور ڈینگی وائرس کے جو کیسز ہیں وہ مسلسل رپورٹ ہو رہے ہیں، اس پر کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی میں بتاتی ہوں کہ اس طرح غیر سنجیدگی سے لیا جائے؟ نہیں بیٹا، پولیو کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سب جو ہمارا سورج ہے، جو ہمارا جو نظام ہے، جو گندے پانی کا نظام ہے، اس میں پولیو کے وائرس ابھی بھی موجود ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں بلکہ پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو روٹین امیونائزیشن کا پروجیکٹ ہے وہ جو ہے وہ اس میں طاقت آ جائے، وہ بہتر ہو جائے. اس کے لیے ہم ایک بڑا پش کر رہے ہیں جس میں 5 سال سے کم عمر کے بچے جو رہ گئے ہیں ویکسین سے، اسپیشلی ہم دیکھ رہے تھے ڈفتیریا کے کیسز جو آ رہے تھے اس وجہ سے آ رہے تھے کیونکہ کووڈ کے دوران سب بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ پش ہے جو ہفتے 10 دن میں شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم جو ہے ہر 5 سال سے کم عمر کے بچوں تک پہنچیں اور انہیں حفاظتی ٹیکے دلائیں، اور وہ ہمارے سسٹم میں بھی آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم الیکٹرانک سسٹم بھی کر رہے ہیں امیونائزیشن کا، جس کے طریقے سے جب تک ہماری روٹین امیونائزیشن بہتر نہیں ہوگی ہم پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ روٹین امیونائزیشن کو بہتر کریں. آپ نے ملیریا اور ڈینگی کی بات کی. ملیریا ڈینگی کے لیے ہم جو ہے لوگوں کو باور کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو میں حفاظت کریں، نیٹنگ کریں، اور مچھر جو ہیں ان سے بچیں، اور جو ہے باہر جب جاتے ہیں تب بھی مچھروں سے بچاؤ کریں.